بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جو ناظرین کے سماعتوں کے حوالے۔ بہترین عبادت لعبادت 70 جزءا افضلها جزءا طلب الحلال۔ عبادت کے 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے بڑا حصہ رزق حلال کمانا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے عبادت میں شمار کیا گیا ہے، اور نہ کہ صرف شمار کیا گیا بلکہ عبادتوں میں سب سے افضل اور بہتر عبادت قرار دیا گیا ہے۔ عبادت اس کام کو کہتے ہیں جو خداوند عالم کی بندگی کے طور پر ہوتا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ رزق حلال کو بھی، رزق حلال کمانے کو بھی عبادت میں شمار کیا جانا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ جہاں رزق حرام سے اور حرام چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، وہیں پر رزق حلال کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کے لیے رزق حلال کمانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں وہ یقیناً عبادت کر رہے ہیں، ان کا وہ رزق حلال کمانا بھی عبادت میں درجہ رکھتا ہے۔ جو والدین، جو باپ خاص کر اپنی اولاد کی تربیت پرورش کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سلام ہو ان پر کہ جن کی محنت ہے، جفا کشی ہے، اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانا ہے، جس کی وجہ سے ایک اولاد پلتی ہے، وہ ان کی قربانیوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ساری زندگی رزق حلال کما کر اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، پالتے۔ خدا ایسے والدین کو، ایسے ماں باپ کو سلامت رکھے جو اپنی اولاد کو رزق حلال سے پال رہے ہیں، محنت اور جفاکشی سے پال رہے ہیں، تاکہ وہ بچہ، وہ اولاد بڑے ہو کر نیک بن سکے، با کردار بن سکے۔ اور یہ رزق حلال کمانا ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کہ گرمی کا زمانہ ہے، شاید ماہ مبارک رمضان کے ایام ہے۔ زیادہ تر اصحاب مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول ہیں، یا آرام کر رہے ہیں، یا بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یا مسجد کے آس پاس کہیں سائے میں بیٹھے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہے، کافی شدید گرمی ہو رہی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور بہت ہی جلدی وہ نماز ظہر پڑھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ واپس جا کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے کہ کیسا دنیا کا لالچی ہے کہ جو روزے کے عالم میں بھی یا اس گرمی میں بھی رزق کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب یہ بات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچتی ہے، جب آپ تک یہ بات پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر اعتراض کر رہے تھے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تم سے اچھا ہے، اس لیے کہ وہ اس گرمی میں، اس کڑی دھوپ میں، اس مشکل وقت میں بھی اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کما رہا ہے۔ رزق حلال کمانا افضلین عبادت ہے۔ یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ واجبات سے ٹکرایا جا رہا ہے۔ واجبات کا جس کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، یہ ثواب اور اہمیت کے اعتبار سے ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سی مستحب عبادتوں سے وہ رزق حلال کمانا بہتر ہو جائے، ان سے بڑھ کر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہم تک محدود رہتی ہے، لیکن رزق حلال نسلوں کی حفاظت کا ضامن ہوا کرتا ہے، نسلیں پلا کرتی ہیں، کردار بنا کرتے ہیں، ماحول بنا کرتا ہے، اور گھر اس سے ترقی پاتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔